السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دی ہیلپ سیریز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر اسٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ایک بہت امپورٹنٹ منتھ ہے. پاکستان ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ریکگنائز ہوا تھا. اس بارے میں جویریہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان بننے کا نظریہ کیا تھا, اس کی ہسٹری کچھ. جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں اور ہم لوگوں نے اپنی پاک اسٹڈیز کی بکس میں بچپن میں بہت زیادہ اس بارے میں پڑھا ہے کہ آئیڈیالوجی تھی کیا بیسیکلی پاکستان کی. تو پاکستان آزاد ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ جو اسٹیٹ تھا وہ اس لیے چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی جتنی بھی عبادات ہیں وہ آزادی سے ان پر جو ہے نا وہ عمل درآمد کر سکیں, آزادی سے اپنی جو بھی پریئرز ہیں ان کو وہ کر سکیں. کیونکہ جب یہاں پہ بہت سارے ایک ساتھ مذاہب کے لوگ جب یہاں پہ آباد تھے تو تب یہی مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر ایک طرف کہیں مسلمانوں کو اپنی جو ہے نا وہ ریلیجیس پریکٹسز کرنے کی آزادی نہیں تھی, اس کے علاوہ ان کی اسکولنگز وغیرہ کے جو بچے تھے بچوں کو ان کے ایکول رائٹس نہیں مل رہے تھے, جیسے کہ ہندوازم ہو گیا یا اور جس طرح کی یہاں پہ مسلم کے علاوہ جو یہاں پہ مذاہب کے لوگ تھے, تو اس وجہ سے ان لوگوں کو اس طرح سے نہیں ملتا تھا, مشکلات پیش آتی تھی. جی بالکل آپ کے اس پوائنٹ سے میں ایگری کرتی ہوں کہ ایجوکیشن اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہمارا ڈفرینٹ تھا. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں تھیں کہ قانون مسلمانوں کے حق میں پاس نہیں ہوتے تھے. اسی وجہ سے دو قومی نظریہ وجود میں آیا. سید احمد خان کی یہ بات بالکل صحیح تھی کہ دو قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کی بنیاد پہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا, اس کے لیے اتنی قربانیاں دینا, ہمیں ایک ملک دینا, ایک آزاد ملک دینا جس میں ہم اپنے ریلیجن کو فالو کر سکیں, مائنورٹیز کے ساتھ ان کو ان کے حقوق پرووائڈ کر سکیں, اور ڈفرینٹ چیزیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک اپنی آزادی کے ساتھ اپنی ساری چیزیں لے کے چلے. صحیح. اور ایک اور چیز میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ آج کے پاکستان کو آپ ہسٹری کے بر صغیر کے بعد انڈیپینڈنٹ پاکستان کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جو آزاد ہوا ہمارا ملک اتنی قربانیوں کے بعد, اتنی اسٹرگلس کے بعد, ہمارے رہنماؤں کی اتنی ساری محنت تھی, اتنی سارے ان کی اسٹرگلس تھیں, تو اس کے بعد اب جو پاکستان جو کرنٹ اسٹیٹ پہ ہے تو آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ جیسے کہ ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ ہمارے رہنماؤں نے اور جتنے بھی ہمارے اجداد تھے انہوں نے بہت محنت سے اور بہت زیادہ اسٹرگل دیکھ کے ہمیں یہ ملک آزاد کروا کے دیا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اس طرح سے سفر نہ کریں جیسے کہ ان لوگوں کو کرنا پڑا. بٹ اتنے سال بعد بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے کہ ایک بات ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ اس کے افراد سے بنتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ اگر انڈیویجول طور پہ اپنے طور پہ اگر ہم لوگ خود صحیح ہوں گے تو ہماری قوم بھی صحیح ہوگی, اور ہماری قوم صحیح ہوگی تو ہمارا ملک بھی صحیح ہوگا. تو آزاد کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ میرا یہ ماننا ہے مینٹلی ہم آزاد نہیں ہیں ابھی بھی. اگر ہم دیکھیں تو ویسٹرن کو ہم بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں, اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جس میں ہم لوگ ان سب جتنی بھی قربانیاں تھیں ان کو بھلا چکے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں کیا فائدہ, مطلب اگر ہم آج سے پہلے بھی اسی طرح رہ رہے ہوتے تو کوئی مطلب فرق نہیں پڑتا. بٹ اگر ہم ابھی اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو ملک کے حالات دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اب بھی آزاد نہیں ہیں, اور اس میں یہی چیز ہے کہ یہ ہمیں سوچنا ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے, اور ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کا جو خواب تھا, مطلب اقبال کا جو خواب تھا, اس خواب کو ہم حقیقت بنائیں. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے تو دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا رول پلے کر کے چلے گئے, انہوں نے ہمیں ملک آزاد کروا دیا, لیکن ہم اس طرح سے ترقی کیوں نہیں کرے, یہ ہے مین مقصد. بہت شکریہ جویریہ, یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ رہی, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی بہت امپورٹنٹ رہا. اپنی سائڈ سے میں ایک میسیج کنوے کرنا چاہوں گی کہ یوتھ کسی بھی کنٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو ہمارا رول ہے جو ہم فالو کریں گے وہی ایک کنٹری کو بناتا ہے, اور پاکستان کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یا ہم کہنا چاہیں ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہمارا ہی کردار ہوگا. تو بہت بہت شکریہ اس ایپیسوڈ میں جوائن رہنے کے لیے. شکریہ. اللہ حافظ.